السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کس طرح کام کرتی ہے۔ موساد کے ساتھ اور کون کون سی اسرائیلی ایجنسیاں کام کرتی ہیں۔ دوستو 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا ناجائز قیام عمل میں آیا، جس کے بانی ڈیوڈ بن گوریان ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سروسز نے ایک چھوٹے سے انفارمیشن یونٹ، جسے شے کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے خفیہ ادارے کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور یہ ادارہ اب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اہلکار سراغ رسانی اور جاسوسی کے جدید ترین سائنسی آلات سے لیس ہمہ وقت درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اسرائیلی ایجنسی اینڈ سیکیورٹی سروسز کا شمار دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے اہلکار اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید تکنیک سے پوری دنیا میں اپنے خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ اہلیت خاص طور سے عرب دنیا پر ان کی دسترس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسرائیل کی چھوٹی سی مملکت اپنے وجود میں آنے کے دن سے لے کر ابھی تک بے شمار سیاسی مسائل کا شکار ہے۔ ان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بقا کی جدوجہد میں دنیا کے دیگر ممالک میں دہشت گردی، اغوا، قتل و غارت، کمانڈو ایکشن جیسی کارروائیوں کو بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ انہیں متعدد عرب ریاستوں کا تختہ الٹنے کے لیے عالمی قوانین کو بارہا توڑا بھی ہے، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی عالمی ضابطے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے عراق کے ایٹمی مرکز کو بغیر کسی اشتعال کے تباہ کر دیا۔ 1967 میں اس نے ہمسایہ ممالک مصر، شام، اردن، لبنان پر اچانک حملہ کیا اور سینائی مغربی کنارے غزہ اور گولان کے پہاڑوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے انتہائی ڈرامائی انداز میں چربورگ سے گن بوٹس اڑا لیں، جنہیں فرانس نے اسرائیل کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ستمبر 1972 میں میونخ کے اولمپکس کھیلوں کے میدان میں اسرائیلی کھلاڑیوں کو قتل کا آج بھی قارئین کو شاید یاد ہوگا۔ اس واقعہ پر اسرائیلیوں کے انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوئی جب تک انہوں نے اس کے ذمہ دار 12 مشتبہ افراد کو دنیا کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر انہیں ہلاک نہ کر ڈالا۔ اسرائیل کے ایک مایہ ناز جاسوس آئزر ہال نے نازی جرمن کے ایخمن کو، جو یہودیوں کے قتل عام کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، ارجنٹائن سے ڈھونڈ نکالا اور پھر انہیں نہایت ہی خطرناک مراحل سے گزار کر اسرائیل لے آئے اور مقدمہ چلانے کے بعد اسے سزائے موت دے دی۔ اسرائیل نے اپنے ایٹمی پلانٹ کے لیے یورینیم بھی خفیہ چھاپہ مار جنگ اور سمگلنگ کی کارروائیوں سے حاصل کی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی کارروائیاں پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے جس کونے میں جو چاہیں کر گزرتے ہیں۔ آج کے سیاسی تناظر میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے تعلقات جس تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں، ہماری سینٹرل ایجنسی کے اہلکاروں اور منصوبہ سازوں کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروسز کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں تاکہ ان کے خفیہ حملوں کا بروقت سدباب کیا جا سکے۔ دوستو، اس صہیونی ایجنسی کا قیام 1929 میں زیورخ، جرمنی میں ہونے والی یہودیوں کی ایک عالمی کانگریس کے عمل میں آیا۔ ان کے قیام کا بنیادی مقصد یہودیوں کے حقوق کا تحفظ اور خاص طور پر فلسطین میں یہودیوں کی بڑی آبادی کو قوت فراہم کرنا تھا۔ اس صہیونی ایجنسی کو اطلاعات فراہم کرنے کے لیے ایک ذیلی ادارہ شائع قائم کیا گیا، جو بعد میں یہودیوں کی زیر زمین ہنگانہ کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے دستے راست کے طور پر ابھرا۔ یہ تحریک ان دنوں برطانوی راج کے خلاف برسر پیکار تھی۔ اس تنظیم نے جلد ہی پوری دنیا میں درجہ صہیونی مفادات کے لیے اپنا جال بچھا دیا۔ نمبر 1، نازی جرمنی کے خلاف معلومات اکٹھی کرنا، یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں کے لیے مدد فراہم کرنا اور جرمنی کے جنگی عزائم کو ناکارہ بنانا۔ نمبر 2، مدافعت کرنے والی صہیونی فورسز کو اسلحہ فراہم کرنا اور انہیں ان کی کارروائیوں کے دوران تحفظ فراہم کرنا۔ نمبر 3، فلسطین اور اس کی ہمسایہ ریاستوں میں مصروف کار انتہا پسند اور جنگجو یہودیوں کے ساتھ رابطہ اور کنٹرول۔ نمبر 4، مشرق وسطیٰ میں اپنے بعض عرب اور بظاہر یہودیوں کے مخالف ایجنٹوں کے ذریعے وہاں کسی سیاسی صورتحال کی مکمل خفیہ نگرانی اور معلومات کا حصول۔ نمبر 5، برطانوی حکام کے بارے میں جاسوسی کرنا اور روزمرہ کی اطلاعات حاصل کر کے صہیونی قیادت کو ان سے باخبر رکھنا۔ خود مختار اسرائیلی ریاست کے قیام کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے نفسیاتی حربوں کا استعمال اور اس کے حق میں پراپیگنڈے کرنا۔ ادارے کی شب و روز محنت اور امریکہ کی حمایت سے بالآخر 1948 میں اسرائیل ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر معرض موجود میں آ گئی۔
جس کے بعد اس ادارے کو باقاعدہ طور پر سرکاری بنا دیا گیا، جس کی شاخوں میں پولیٹیکل ایجنسی ونگ، کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ، ملٹری انٹیلیجنس، پولیس برانچ آف ملٹری انٹیلیجنس، نیول انٹیلیجنس اور سیکیورٹی شامل ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے ابتدائی برسوں میں ان اداروں کی کارکردگی کا حال یہ تھا کہ یہ عمومی طور پر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتے، لیکن بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بھی برسرے پیکار ہو جاتے۔ اس صورتحال میں کنفیوژن اور بے چینی، ایک دوسرے پر شک و شبہ پیدا ہونے لگا۔ ان اداروں کے آپس میں رابطوں کا یہ فقدان تھا کہ بعض اوقات 2 یا 3 ونگ ایک ہی ایجنٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ٹارگٹ کا پیچھا کر رہے ہوتے تھے۔ اسرائیل کے حکمرانوں نے اس صورتحال کا سختی سے نوٹس لیا اور 1951 میں اسرائیلی وزیر اعظم کی ہدایت پر ریون شیلوا نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے پورے ڈھانچے کو نئے سرے سے استوار کیا۔ وعدہ: یہ تمام سروسز کے سربراہوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جسے پرنسپل انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی اتھارٹی کا درجہ حاصل ہے۔ یہ اتھارٹی تمام متعلقہ ایجنسیوں کے آپریشنز اور دیگر سرگرمیوں کو مربوط کرتی ہے۔ موساد کا چیئرمین اس کمیٹی کا سربراہ ہے۔ موساد یہ اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی سروسز ہے جس کا بنیادی کام بیرونی ممالک میں جاسوسی اور خفیہ سرگرمیاں انجام دینا ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم براہ راست اس سروس کا سربراہ ہے۔ شین بیت یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور اندرون ملک کی سیکیورٹی ایجنسی ہے جس کی اہم ذمہ داری وی وی آئی پیز، فوجی سربراہوں، سیاستدانوں، اعلیٰ سرکاری عہدیداروں، صنعتی تنصیبات، ہوائی اڈوں، اسرائیل کی ایئر لائنز، بندرگاہوں اور بیرون ممالک اسرائیلی سفارتخانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ایجنسی اندرون اور بیرون ملک اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ اس ادارے کی سربراہی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس اس ادارے کی ذمہ داری اہداف کی فوجی حکمت عملی کے بارے میں عمومی اور الیکٹرانک رپورٹیں حاصل کرنا ہے۔ یہ قومی انٹیلیجنس کے تخمینے بھی تیار کرتی ہے۔ اس کا سربراہ اسرائیلی افواج کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے جو دوسرے محکمے اسرائیلی انٹیلیجنس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں ریسرچ اینڈ پولیٹیکل پلاننگ سینٹر، منسٹری آف فارن افیئر، پولیس کا اسپیشل ٹاسک ڈویژن جس کے ذمہ تفتیش کا کام ہے، سرحدی گارڈ، ملٹری آف فائنانس، اسرائیل کی قومی ایئر لائنز، قومی جہاز، صہیونی تنظیمیں اور اندرون ملک بیرون ملک بسنے والے تمام یہودی اس میں شامل ہیں۔ دوستو، ایک چیز یاد رکھیے گا، یہودی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اسرائیل کے لیے ایک ایجنٹ کے طور پر ضرور کام کرتا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہ ڈھانچہ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ چلتا رہا، مگر 1973 میں جنگ رمضان میں اسرائیلی انٹیلیجنس کو خاصی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی کی تحقیقات کے لیے نومبر 1973 میں آرگانٹ کمیشن قائم کیا گیا جس نے تفصیل سے اس ناکامی اور انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سروسز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کے عہدے کو مضبوط بنایا جائے اور اس عہدے پر کسی ایسے شخص کو تعینات کیا جائے جو انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سروسز کی رپورٹوں کو سمجھنے، ان کا بغور جائزہ لینے، ان رپورٹوں کی روشنی میں سروسز کی سرگرمیوں کا درست اندازہ لگانے اور وزیر اعظم کو اس موضوع پر درست بریفنگ دینے کا اہل ہو۔ جنرل راہوام زیوی اسرائیلی وزیر اعظم کے پہلے انٹیلیجنس ایڈوائزر تھے۔ موساد میں ایک ریسرچ یونٹ قائم کیا جائے جو انٹیلیجنس کی تخمینہ سازی کا کام کرے اور ملٹری انٹیلیجنس سے جدا ہو۔ وزارت خارجہ میں ایک پولیٹیکل پلاننگ سینٹر قائم کیا جائے جس کا رابطہ اور تعلق خاص طور پر موساد کے ساتھ ہو، دیگر سروسز کے ساتھ اس کا عمومی رابطہ سفارش کا مقصد یہ تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کے اندازوں پر کلی اعتماد اور بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ ایک اور ادارہ بھی اسے چیک کرے۔ سروسز کا عملی طور پر اطلاعات اور رپورٹیں اکٹھی کرنے کے حوالے سے آپس میں بنیادی ربط تو رہے، مگر مختلف ایجنسیوں کے تیار کیے گئے حتمی نتائج اور سفارشات ایک دوسرے کو نہ دکھائی جائیں اور یہ رپورٹیں مختلف سروسز کے ہیڈ کوارٹرز کو اور وزیر اعظم کو بھجوائی جائیں۔ ان سفارشات کے نتیجے میں سروسز میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں اور بہت سے عہدوں پر نوجوانوں کی تعیناتی کی گئی اور 1977 میں فیڈرل کمیٹی آن سیکیورٹی افیئرز بھی قائم کی گئی۔ انتظامیہ مختلف آپریشنز کو خفیہ رکھنے کے لیے اور خاص طور پر اخراجات کو خفیہ رکھنے کے لیے وزارت دفاع اور IDF ان سروسز کو تمام تر انتظامی معاونت فراہم کرتی ہے۔ اصل اخراجات پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور انہیں ہمیشہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ ان کا علم وزارت خزانہ کے چند اعلیٰ احکامات کو ہی ہوتا ہے۔ ناظمین ان اخراجات کا سالانہ آڈٹ کرتے ہیں جو قومی دولت کو ان سرگرمیوں پر درست طریقے اور ایمانداری سے خرچ کرنے کا یقینی بناتے ہیں۔
ان اخراجات کے غلط یا درست استعمال کے بارے میں حتمی رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ گورنمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں کے تعلقات۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی سروسز کی تمام تر سرگرمیوں اور منصوبوں سے وزیر اعظم کو آگاہ رکھا جائے۔ تمام ایجنسیاں وزیر اعظم کو اپنے مقاصد اور متوازن تخمینوں اور اندازوں سے باخبر رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم کی مدد ان کا انٹیلیجنس ایڈوائزر کرتا ہے۔ یہ ایڈوائزر انٹیلیجنس کا ایک پیشہ ورانہ شخص ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف موصول ہونے والی رپورٹوں کا ناقدانہ جائزہ لیتا ہے بلکہ وزیر اعظم کو تازہ ترین صورتحال سے ہمہ وقت باخبر رکھتا ہے۔ وہ وزیر اعظم کو مختلف سروسز کے اہلکاروں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں اور ان اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے۔ خفیہ ایجنسیاں وزارت خارجہ کے ساتھ انتہائی قریبی رابطہ رکھتی ہیں۔ عام طور پر اعلیٰ ترین سفارتی عہدوں پر خفیہ اور تخریبی سرگرمیوں کا تجربہ رکھنے والے بوڑھے افراد کو تعینات کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان عہدوں پر ایسے افراد کو ترجیح دی جاتی ہے جو اسرائیلی انتظامیہ میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہوں۔ یہ سفارتکار غیر ملکی سفارتخانوں میں نہ صرف سروسز کے خفیہ ایجنٹ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں بلکہ خود بھی خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ عوام اور خفیہ ایجنسیوں کا رابطہ۔ اسرائیل کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسرائیلی عوام اور خفیہ ادارے مل کر جدوجہد کرتے ہیں، اور آج بھی اسرائیل کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا تحفظ نہ صرف ان کے اداروں کی ذمہ داری ہے بلکہ عوام بھی اسے اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور قومی سلامتی کے فرائض کی ادائیگی میں ان اداروں کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ ان اداروں کی عوام کی نظروں میں اہمیت اور عزت اس لیے زیادہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اربوں کی مسلح جدوجہد میں ان اداروں کے اہلکاروں نے ہمیشہ قومی جذبے کے ساتھ اپنے فرائض نبھائے ہیں۔ ان اداروں نے دنیا بھر میں صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، انہی کی وجہ سے ان کا احترام ہر یہودی کے دل میں موجود ہے اور وہ ان اداروں کو اپنے تحفظ اور سلامتی کا علمدار مانتے ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت۔ اعلیٰ ترین عہدوں پر انتہائی تجربہ کار، تربیت یافتہ، مکمل طور پر پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے افراد کو تعینات کیا جاتا ہے۔ ان کے انتخابات میں ان کے اعلیٰ کردار، وطن دوستی، دیانتداری اور صہیونی مقاصد کے لیے جان بھی قربان کر دینے کے جذبے کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اسرائیلی سروسز کی یہ روایات ایک وراثت کے طور پر دوسری جنگ عظیم سے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ افراد انتہائی پڑھے لکھے، 4 سے زیادہ زبانوں پر عبور اور خفیہ سرگرمیوں کا تمام تر تجربہ رکھتے ہیں۔ ان میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب تک ایک تجربہ کار کارکن ملک کی خدمات انجام دے سکتا ہے، اسے ریٹائر نہیں کیا جاتا۔ سروسز میں نوجوان اہلکاروں کی بھرتی کے بعد انہیں انتہائی دشوار اور تھکا دینے والے بھی ان کی اصلیت سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اس معاملے میں اس حد تک احتیاط برتی جاتی ہے کہ ان کے صہیونی نام بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور انہیں انگریزی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جس سے ان کی پہچان دوسروں کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو افراد سروسز کے پیشہ ورانہ معیار اور سیکیورٹی کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتے، انہیں کسی قیمت پر بھی سروسز میں شامل نہیں کیا جاتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حصہ دوم میں ہم آپ کو مزید معلومات سے آگاہی دیں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔